کہتا بھائی پوری رات نہیں سویا. کیوں نہیں سویا؟ کہا اس کی یاد آتی تھی. اب اس کی کا مطلب آپ سمجھ لینا کون ہے نا. ہمارے جوان کرتے کہ نہیں کرتے؟ پوری رات جاگتے, پوری رات جاگتے. عجیب و غریب حال ہے میرے دوستو. جس کی محبت میں تو جاگتا ہے یہ نہ تجھے دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی, ہے نا. آج جوانوں کو ایک عجیب و غریب سوچی ہے, کبھی اس لڑکی سے محبت, کبھی اس لڑکی سے محبت, کبھی اس عورت سے محبت, کبھی اس عورت سے محبت. ایک عجیب و غریب ہمارے جوانوں میں فضا ہے میرے دوستو. اللہ یہ زنا کاری سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. میرے دوستو لڑکا لڑکی گھروں سے بھاگ رہے ہیں, ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادیاں ہو رہی ہے, ماں باپ کی رضامندی کے بغیر شادیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. آج ہمارا جوان کس کی محبت میں رات کو جاگتا ہے؟ ارے جس کی محبت میں تو جاگتا ہے یہ محبت نہ تجھے دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی. اے میرے جوانوں, سوائے اپنی جسمانی کمزوری کے اور کچھ نہیں ملنے والا. بھائی اپنے جسم کو کمزور کر رہے ہو. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب, آپ نے نام سنا نہیں سنا؟ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ربانی. انہوں نے کہا, بہت اچھی بات کہی, خدا سے محبت کر یہ عشق حقیقی ہے. خدا سے محبت کرو یہ عشق حقیقی ہے, اور کسی لڑکی سے محبت کرنا عشق مجازی ہے. اور کہتے عشق حقیقی پر جنت ہے, عشق مجازی پر جہنم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ربانی, خود شاعر بھی ہے. انہوں نے ایک شعر مجھے تو بہت پسند آیا. انہوں نے شعر لکھا کہ جو لوگ ادھر ادھر کی محبت میں پھنس جاتے ہیں اور پھر راتوں رات جاگتے ہیں. بھائی جاگتا کہ نہیں جاگتا؟ اور دوسرے دن اس کو کہتا بھی کہ تیری یاد میں رات بھر سویا نہیں. اس کو کہتا تیری یاد میں رات بھر سویا نہیں. اب وہ بھی کہتی ہوگی میں بھی سوئی نہیں. کس کو معلوم, وہ کھراٹے لے لے کے سوتی ہوگی. تو پاگل ہے اس کا. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے کہا, ایسے محبت کرنے والے کو کہا مغز دماغ پہ کھوٹے دل پہ ہتھوڑے, ہے نا. دماغ بھی پریشان دل بھی پریشان. کہتے مغز دماغ پہ کھوٹے دل پہ ہتھوڑے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے, بتاؤ اس کے مجازی کے مزے کیا لوٹے, سوائے جہنم کے کچھ نہیں. میرے دوستو خیر میں تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا, لیکن ایک صحیح بات ہے میرے دوستو, محبت کرنا ہو تو جب بات آئی, بھائی آپ کو برا تو نہیں لگتا نا؟ برا تو نہیں لگتا؟ کہو نا, زور سے کہو نا. میرے جوانوں سے پوچھ رہا ہوں, بوڑھوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں. بھائی برا تو نہیں لگتا نا؟ لیکن ایسی راتیں ہماری جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ نہ عشاء زندگی میں, نہ فجر زندگی میں, اور رات میں کسی عورت کا خیال, کسی لڑکی کا خیال. اور میرے دوستو اپنی جوانی کو بگاڑ رہا. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا یہ تجھے اتنی اچھی جوانی دی تھی, تو نے جوانی کو کہاں برباد کر دیا؟ ارے میرے دوستو یہ لڑکیوں کا خیال, عورتوں کا خیال, اور یہ لڑکی کو لے کر بھاگنے کا پلان, عورت کو لے کر بھاگنے کا پلان, ارے میرے دوستو یہ ہمارے جسم کو کمزور کرتا ہے. اور کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا تھا. اور میرے دوستو اگر نہیں جواب بنے گا تو بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا. اللہ ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا حساب لے گا, اور اس وقت جواب نہ بن پڑے گا تو میرے دوستو بتاؤ کیا کریں گے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک بہت بڑے محدث جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک. کیا نام ہے؟ حدیث کے امام تھے, حدیث کے امام, اور بہت مالدار تھے اور لمبے چوڑے, بڑے خوبصورت تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. ہاں بہت خوبصورت تھے, حدیث کے امام تھے, لیکن معلوم نہیں کسی عورت کے چکر میں پڑے. بھائی کسی عورت کے چکر میں پڑے. اب سننا, یہ بات سننا, اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو علم حاصل کرو. علم ایک نہ ایک دن کامیابی تک لے جائے گا. بھائی لے جائے گا نہیں لے جائے گا. کسی عورت کے چکر میں پڑے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. اب عورت نے کہہ دیا کہ رات کو فلاں باغ میں ہم ملاقات کریں گے. بھائی عورت نے کہہ دیا کہ فلاں باغ میں رات کو ہم ملاقات کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچ گئے. بھائی اگر آپ کو بھی کسی نے ٹائم دیا اور رات کے 2 بجے کا, کتنے بجے جاؤ گے آپ لوگ؟ کتنے بجے جاؤ گے؟ 2 بجے. ارے وہ تو شام مغرب پڑا اور بھاگا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی راتوں رات چلے گئے. اب انتظار کر رہے. جس گھڑی پر اس عورت نے آنے کے لیے کہا تھا اس گھڑی پر وہ عورت نہیں آئی. 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے گزرے, صبح ہونے لگی.
صبح ہونے لگی، حضرت عبداللہ ابن مبارک کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے اس طریقے سے کوئی مجنون ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کبھی ادھر کبھی ادھر پریشان اس عورت کا انتظار کر رہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ، رات بھر عورت کو تلاش کرتا رہا، نہ ملی، اگر مجھے ایک بار پکارتا میں تیرے دل میں آ جاتا۔ رات بھر عورت کو پکارتا رہا، نہ ملی، ایک بار مجھے پکار لیتا میں تیرے دل کی دنیا بدل دیتا۔ اور اس کے بعد اللہ کی آواز آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ نے کہا، عبداللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے دربار میں آ جا، میری محبت پیدا کر لے، پھر کسی اور محبت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میرے دوستو، اسی دن سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی بدل گئی، اور بدلی تو کیسی بدلی، بدلی تو کیسی بدلی، بدلی تو ایسی بدلی میرے دوستو، سارا مال خیرات کر دیا، سارا مال خیرات کر دیا۔ اور ہوا کیا، بعد میں تو پیارے نبی کی ایسی محبت دل میں بیٹھی، قسم اللہ کی، اللہ ہم کو ایسی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دل میں ہمارے نبی کی اتنی محبت بیٹھی کہ حج کا موسم آیا۔ کون سا؟ حج کا موسم آیا۔ آپ حج کرنے نہیں گئے، آپ حج کرنے نہیں گئے، لیکن بصرہ والوں کی جماعت کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ بھائی جاتے نا حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ تک جاتے نا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی بصرہ کی پوری جماعت کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور جب چھوڑ رہے تھے، بصرہ کے کنارے پر چھوڑ رہے تھے، تو کہا، اے بصرہ والو، اے حاجیوں، میرے نبی کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ عبداللہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے، کہنا کہ عبداللہ تمہیں بہت یاد کرتا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں حج کروں، لیکن اے بصرہ والو، جاتے ہو جاؤ، میرے نبی کے دیار میں جانا اور جا کر کہنا کہ عبداللہ تمہیں بہت یاد کرتا۔ وہ سارے بصرہ والے گئے، اور وہ کہتے کہ جب ہم نبی کی مبارک قبر پر پہنچے اور ہم نے کہا کہ وہ عبداللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا، قبر مبارک سے ہاتھ نکلا، کس کا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا، اور ایک بہت خوبصورت تھیلی آگے بڑھائی اور کہا، میرے عبداللہ کو یہ پہنچا دینا۔ کیا کہا؟ میرے عبداللہ کو یہ پہنچا دینا، لیکن راستے میں کوئی کھولنا نہیں، یہ عبداللہ کی امانت ہے، میرے عبداللہ کو پہنچا دینا۔ میرے دوستو، حاجیوں نے حج کیا اور اس تھیلی کو سنبھال کے رکھا۔ اب سارے حاجی واپس آ رہے، کہاں پر آ رہے؟ بصرہ آ رہے۔ بصرہ کے کنارے پر، بصرہ کی باؤنڈری پر یہ اللہ کا ولی کھڑا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے۔ جب حاجیوں کو دیکھا تو عبداللہ ابن مبارک روئے اور روتے روتے کہا کہ ارے میرے نبی نے جو ہدیہ دیا ہے وہ مجھے پہنچا دو۔ ان کو خبر ہو چکی، کیا کہا؟ میرے نبی نے جو ہدیہ دیا وہ مجھے پہنچا دو۔ بصرہ والوں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ کہا، روز رات کو خواب میں بتاتے ہیں کہ میرے ہدیے کو دل و جان سے قبول کر لینا، روز خواب میں کہتے ہیں میرے ہدیے کو دل و جان سے قبول کر لینا، لاؤ وہ ہدیہ دو۔ میرے دوستو، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ کھول کے دیکھو تو صحیح کیا ہے، بھائی نبی نے کیا دیا۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب کھولا تو اس میں چمکتے ہوئے سونے کے ڈلے، بھائی چمکتے ہوئے سونے کے 7 ڈلے تھے، کتنے؟ 7، اور نیچے ایک پرچی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سونے کے ڈلوں کو، بھائی دنیا سے تو محبت تھی نہیں، سونے کے ڈلوں کو کنارے پہ رکھا، وہ پرچی کو پڑھا تو بے ہوش ہو گئے، پرچی کو پڑھا تو بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر پڑھا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ عبداللہ کیا لکھا ہے؟ کہا تم لوگ بھی پڑھ لو۔ اس پرچی میں ہمارے نبی نے سلام بھیجا تھا اور کہا تھا، عبداللہ فکر مت کرنا، قیامت میں سب سے پہلے تیری سفارش کروں گا، قیامت میں سب سے پہلے تیری سفارش کروں گا۔ میرے دوستو، اگر زندگی بدل دے تو اللہ کو بھی پیار آ جاتا ہے۔ بھئی یہ وہی عبداللہ جو کس کے انتظار میں کھڑے تھے، اور آج وہی عبداللہ جی کو ہمارے نبی غیب سے پرچی بھیج رہے کہ فکر مت کرنا، سب سے پہلے قیامت میں تیری سفارش کروں گا۔ میرے دوستو، ہم بھی تو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بھئی آج تک ہم جاگتے تھے کسی عورت کے اور کسی لڑکی کے یاد میں، اب طے کرے آج جاگوں گا میرے نبی کی یاد میں۔ میرے دوستوں، میں کبھی کبھی بھائیوں کو کہتا ہوں، کوئی رات میں گھڑی ایسی آتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، میں بھی بڑا نالائق، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، سچ بتاؤ میرے دوستو، ایمان لا کے سالوں سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ گھر میں آنکھ کھولی تب سے تو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لا کے سالوں سال ہو گئے میرے دوستو، 30-40 سال گزر گئے، لیکن کوئی ایک رات تو ایسی بتا کہ جس رات میں تو روتا ہو اور رو کے کہتا ہوں مجھے میرے نبی کی یاد آ رہی ہے۔ بھائی رویا کبھی روتے روتے کہا مجھے اللہ تیری یاد آ رہی ہے، مجھے نبی کی یاد آ رہی ہے۔